باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرک اور مشرکہ سے نکاح کی ممانعت فرمائی تھی کہ کافر اور کافرہ سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور پھر اس کی پوری تفصیل میں نے کل آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی کہ اگر کوئی کافرہ عورت ہے، وہ حسن و جمال میں جو ہے آپ کو کتنی حسین کیوں نہ لگے، خوبصورت کیوں نہ لگے، بھا جائے آپ کو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک کالی کلوٹی باندھی ہے اور وہ مومنہ ہے تو وہ اس سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک غلام ہے، اس کے مقابلے میں کافر جاہ و جمال جلال کی وجہ سے کتنا ہی اعلیٰ مقام کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن غلام کے مقابلے میں جو مسلمان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ ان کافروں سے نکاح کرنے کی ممانعت اس لیے ہے کہ اولئک یدعون الی النار، یہ جہنم کی طرف بلانے کا ذریعہ بنیں گے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ میں نے کل تفصیل سے بتایا تھا کہ ازدواجی تعلقات کے اندر محبت بھی ہوتی ہے، مودت بھی ہوتی ہے اور یگانیت ہوتی ہے، تو دونوں میاں بیوی کا یعنی کہ ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا اثر انداز ہونا یہ بالکل واضح ہے۔ تو اگر یعنی کافرہ سے شادی کرو گے تو تب بھی یعنی کہ یہ خطرہ ہے کہ ایسا ہو جائے، اور اگر کافر سے شادی کرے گی مسلمان لڑکی تو اس میں بھی خطرہ ہے، تو دونوں جانب سے یہ خطرہ موجود ہے۔ اس کی میں نے تفصیل کا آپ حضرات کے سامنے بتائی تھی کہ جو ضرر کا پہلو ہوتا ہے اس کو شریر کے اندر ترجیح دی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ نفع والے پہلو کو دیکھا جائے۔ جس میں ضرر نظر آتا ہو تو ضرر والے پہلو کو ترجیح دے کر اس پہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مشرک، اب اس میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کیونکہ کل میرے ذہن میں نہیں تھا وہ مسئلہ، تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اگر دونوں میاں بیوی کافر ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میاں بیوی کافر تھے، ان میں سے کسی ایک نے اسلام قبول کر لیا، مرد نے اسلام قبول کر لیا، تو مرد جو ہے اپنی عورت کو جو ہے، بیوی کو جو ہے ترغیب دے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتی تو نکاح باقی رہے گا، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتی تو اس کا نکاح ختم ہو جائے گا۔ اگر عورت مسلمان ہو جاتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ دارالحرب میں رہتے ہیں، یعنی کہ دارالکفر کے اندر رہتے ہیں، جہاں پہ یعنی کہ کافروں کی حکومت ہے، وہاں رہ رہے ہیں، تو وہاں وہ عورت جو ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لے گی۔ اگر وہ دارالاسلام کے اندر ان کی رہائش پذیر ہے، وہ یعنی کہ مسلمان ملک کے اندر ان دونوں کی رہائش ہے، اور عورت مسلمان ہوتی ہے تو مسلمان ہونے کے بعد اس کے شوہر کے اوپر اسلام پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا نکاح برقرار رہے گا، اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو نکاح سے وہ خود بخود نکل جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی مرتد ہو گیا، دونوں میں سے کوئی ایک بھی مرتد ہو گیا تو خود بخود نکاح ٹوٹ جائے گا، وہ نکاح سے نکل جائے گی، اور عدت گزارنے کے بعد دوبارہ جو ہے دوسری جگہ وہ، اگر عورت مسلمان ہے تو دوسری جگہ کسی مسلمان سے شادی کرے گی، اور مرد مسلمان ہے تو دوسری جگہ مسلمان سے شادی کر لے۔ تو یہ مسائل تھے۔ تو آج کے سبق کے اندر جو ہے حیض کے متعلق مسائل ہیں، جہاں اسلام نے اور معاملات اور معاشرت اور دوسرے معاملات کے اندر جو عبادات وغیرہ ہیں اس کے اندر جو اعتدال کا درس دیا ہے، وہاں اس معاملے کے اندر بھی اسلام نے اعتدال کا درس دیا ہے۔ باقی مذاہب کے اندر جو ہے اس معاملے میں انتہائی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ یہود و نصارہ کو آپ دیکھ لیں، وہ اہل کتاب ضرور ہیں لیکن ان کے اندر بھی افراط و تفریط پائی جاتی ہے اس معاملے کے اندر۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں، وہ چاہے یعنی کہ بت یعنی کہ آتش پرست ہوں یا ستارہ پرست ہوں یا ہندو ہوں، ہندوؤں کے اندر بھی انتہائی یعنی افراط و تفریط کا معاملہ ہے اس معاملے میں، یعنی حیض کے معاملے میں۔ یہود کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، انتہائی افراد کے شکار تھے وہ، کہ یہود جو ہے جب حالت حیض کے اندر عورت کو حیض آتا تو وہ اپنی عورت کو بالکل ہاتھ لگانا، اس کے ہاتھ کی کوئی چیز کھانا اور اس کو ایک گھر میں رکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اس کو گھر سے نکال دیتے تھے، اس کے لیے الگ گھر بنایا جاتا، اس میں اس کو رکھتے تھے، اور اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، اس کے ساتھ رہنا بالکل ناجائز سمجھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں عیسائی تھے، اور عیسائی انتہائی تفریط کے شکار تھے کہ وہ کھانا پینا یعنی کہ میل ملاپ، اور اس کے علاوہ یہاں تک یعنی کہ گرے ہوئے تھے کہ حالت حیض کے اندر صحبت کو بھی جائز سمجھتے تھے، وہ حالت حیض کے اندر جماع بھی کرتے تھے۔ تو مسلمان جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو پتہ چلا تو صحابہ کرام نے یہ سوال اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی، یہود و نصارہ اہل کتاب ہے، ان کا حالت تو یہ اس معاملے میں، اب آپ بتائیں کہ ہمیں کیا یعنی کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت اتاری۔ حیض کہتے ہیں بالغہ عورت کو آگے کے راستے سے رحم سے جو خون آتا ہے عادتاً 1 مہینے
اور اس کی عمر جو ہے تقریباً کم سے کم 9 سال سے لے کر 55 سال تک کی عمر تک جو آگے سے خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم جو مدت ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اگر 3 دن سے کم خون آتا ہے تو وہ حیض نہیں کہلائے گا، وہ استحاضہ کہلائے گا۔ اگر 10 دن سے زیادہ خون آتا ہے تو وہ بھی استحاضہ کہلائے گا، وہ حیض نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس خون کے اندر آپ تمام عبادات کریں گی، ٹھیک ہے، آپ یعنی کہ نماز بھی پڑھیں گی، وہ قرآن کو بھی چھو سکتی ہیں، باقی عبادات بھی کر سکتی ہیں۔ اب اس کے جو مسائل ہیں وہ دوسری فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو یہ سارے مسائل اس کے اندر بتائے گئے، ٹھیک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے میرے نبی آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں حیض کے معاملے میں، حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے قُلْ هُوَ أَذًى کہ یہ گندگی ہے۔ حیض کیا ہے؟ گندگی ہے، ناپاکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کی فطرت بھی اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ گندگی کے اندر جو ہے یہ یعنی کہ انسان اپنی بیوی کے قریب جائے۔ اب اس میں چونکہ گندگی یہ ہے کہ بھئی خون ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر جائیں گے تو بہت سارے آج کی یعنی جدید سائنس نے اس کو یعنی کہ پروف کیا ہے کہ جدید سائنس کو مانتی ہے کہ حالت حیض کے اندر جماع کرنے سے بہت ساری بیماریاں، خصوصاً ہیپاٹائٹس سی وغیرہ جو ہے بندہ اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے انسان جو ہے موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں اسلام نے انسان کی اور دوسرے معاملات کے اندر رہنمائی کی ہے، وہاں اس معاملے میں چونکہ یہ فطرتی تقاضا ہے، انسان کی جنسی تعلقات یہ انسان کی فطرت چاہتی ہے، تو یہ فطری معاملہ ہے، تو اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی فرمایا کہ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ ناپاکی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو قریب نہ جاؤ عورتوں کے فی المحیض، حیض کے ایام میں، جو حیض کے دن ہیں ان کے دنوں کے اندر قریب نہ جاؤ۔ قریب مطلب قریب نہ جانے کا مطلب یہ کہ مجامعت نہ کرو، جماع نہ کرو، ان سے ہم بستری نہ کرو۔ باقی یعنی کہ آپ قریب رہ سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اس کے ہاتھ سے پانی بھی پی سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ایک بستر پہ بھی لیٹے گی۔ علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر حالت حیض میں کوئی شخص اپنی بیوی کو دوسرے بستر پر لٹائے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ یہود کے ساتھ مشابہت ہے، اس لیے حالت حیض میں میاں بیوی دونوں ایک ہی بستر پر لیٹیں گے۔ لیکن چونکہ جو منع کیا گیا وہ منع یہ ہے کہ گھٹنوں سے لے کر یہاں ناف تک جو ہے اس حصے کو بالکل آپ نے ٹچ نہیں کرنا، اس سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، بالکل نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ باقی آپ کی وہ بیوی آپ جس طرح اس سے چاہیں فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، تلذذ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مقام ہے اس کے قریب نہیں جانا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ باقی یعنی کہ آپ اس کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہیں، اس کے ہاتھ کا کھانا بھی کھا سکتے ہیں۔ اور نمازوں کے متعلق یہ ہے کہ اگر ان ایام کے اندر عورت جو ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن کو چھو سکتی ہے۔ عبادات سے اس لیے منع کیا گیا کہ عبادات کی تعظیم کی وجہ سے، کہ ان چونکہ گندگی کی وجہ سے عبادات اگر کی جائیں گی تو اس سے جو عبادت کی تعظیم نہیں ہوتی، تو اس لیے عبادات کی تعظیم کی وجہ سے حالت حیض کے اندر، نفاس کے اندر جو ہے منع فرمایا گیا۔ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور عورتوں کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ پاک صاف ہونے کے بعد آپ اپنی عورت کے پاس جا سکتے ہیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ صحیح پاک صاف ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ، جاؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، یعنی قبل کی طرف سے، دبر کی طرف سے جانا جائز نہیں ہے۔ مقام جو آگے کا مقام ہے اس طرف سے آپ جماع کریں، دبر کی طرف سے، پاخانے کی طرف سے جماع کرنے کی اجازت شریعت کے اندر بالکل نہیں، حرام ہے۔ آج کل جدید یعنی کہ ہمارے جو نوجوان ہیں جدت کی وجہ سے اور خصوصاً فاحش قسم کی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اور گندی قسم کی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں۔ تقریباً گزشتہ میرے خیال سے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میرے پاس ایک نوجوان ہے، اسی محلے کا نوجوان ہے، وہ آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ جی میری شادی کو تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں، میں اپنی بیوی سے حالت حیض میں جو ہے دبر میں یعنی کہ پیچھے کے پاخانے کی جگہ پہ جو ہے جماع کر لیتا ہوں، تو کوئی گناہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کو یہ مسئلہ کس نے بتایا ہے؟ کہا کہ میرے ایک دوست نے بتایا تھا مجھے، میرے ایک دوست نے بتایا تھا۔ اور دوست نے کیا بتایا کہ اس نے کسی کتاب میں تو پڑھا نہیں ہوگا، اس نے فاحش قسم کی فلمیں دیکھی ہوں گی، گندی فلمیں دیکھی ہوں گی، اس کا سین جو ہے لا کے اپنے دوست کو بتا دیا کہ جی تو بھی یہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حرام ہے، حرام، اور اللہ کے نبی نے ایسے شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جو ہے حالت حیض کے اندر اپنی عورت کے ساتھ جماع یا وطی کرے اور عورت کی دبر میں وطی کرے اور کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے احکامات کا انکار کیا، گویا اس نے اسلام کا انکار کیا، محمد رسول اللہ کی شریعت کا انکار کیا۔ تو یہ تو بہت ہی برا فعل ہے۔ اگر کسی سے مثال کے طور پہ حالت حیض کے اندر جماع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کو پتہ نہیں چلا یا شہوت کا غلبہ اس کے اوپر آیا اور اس نے جماع کر دیا، تو اب اس کی کیا صورت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے توبہ کرے، وہ استغفار کرے۔ اگر دونوں اس بات پہ راضی تھے تو دونوں توبہ کریں۔ اگر ایک جانب سے یعنی بیوی راضی نہیں تھی، اس کو مجبور کیا گیا اور مرد نے جو ہے اس کے ساتھ جماع کر لیا، تو مرد توبہ کرے گا، استغفار کرے گا اور صدقہ دے گا۔ 1 دینار اگر یعنی کہ لال خون آ رہا تھا تو 1 دینار اگر خون کا رنگ تبدیل ہوا تھا یعنی کہ دوسرا کوئی رنگ تھا تو پھر آدھا دینار اس کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، یہ حکم اس کا فرمایا کہ جب وہ پاک صاف ہو جائے تو پھر آپ اس کے پاس آئیں، آگے کے مقام سے پیچھے کے مقام سے نہیں آ سکتے آپ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین، حالت حیض میں یا آپ نے کوئی اور گناہ کر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دروازہ جو ہے بند نہیں رکھا کہ یہ مغفرت کاملہ ہے اور اللہ کی غفور الرحیم اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آپ توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ یحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، تمہاری کھیتی ہیں، فأتوا حرثکم، آؤ اپنی کھیتیوں میں، انا شئتم، جیسے چاہو، ٹھیک ہے، وقدموا لانفسکم، لیکن دنیا کے تلذذ اور دنیا کی لذات کے اندر ہی نہ پڑے رہو، کسی چکر میں پڑے رہو اور آخرت کی بالکل تیاری نہ کرو۔ وقدموا، اور بھیجو، لانفسکم، نیک اعمال اپنے لیے، آخرت کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری بھی کرو۔ اب یہاں پہ فأتوا حرثکم انا شئتم کا مطلب یہ ہے کہ حیت کا، یعنی کہ حیت آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ جس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرنا چاہیں جماع کر سکتے ہیں۔ اس میں یعنی کہ چونکہ یہاں پہ سارے شادی شدہ حضرات ہیں تو اس میں یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ شریعت نے اس کی اجازت یوں دی ہے کہ آپ یعنی کہ چاہے لیٹ کر آپ کریں، ایک کروٹ پہ چاہے آپ جماع کریں، دوسری کروٹ پہ آپ جماع کریں، آپ نیچے لٹا کر جماع کریں، اوپر چڑھا کر جماع کریں، لیکن مقام صرف ایک ہی رہے گا، وہ آگے کا، پیچھے کے مقام میں کرنے کی بالکل ممانعت ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ صرف یعنی حیت آپ تبدیل کر سکتے ہیں، جس حیت سے بھی آپ کرنا چاہیں، جس طریقے سے بھی آپ کو لذت محسوس ہو رہی ہو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کا کتنا خیال رکھا ہے شریعت نے، کہ اس کی بھی اجازت دی ہے کہ آپ جس طرح یہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں ان معاملات کے اندر، ٹھیک ہے۔ حالت حیض کے اندر اگر بیوی سے جماع کرو گے تو اس بیچاری کو تکلیف بھی ہوگی اور گندگی کے اندر بھی مبتلا ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو بھی توڑنے والے ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُو، اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ باقی نہیں رہنا، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں اللہ کے ساتھ ملاقات کرنی ہوگی۔ أَنَّكُمْ مُلَاقُو، اور تمہیں اللہ سے ملنا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی آپ ایمان والوں کو بشارت سنا دیں کہ یہ تو دنیا کی عورتیں ہیں جن کے چکروں میں پڑھ کے تم آخرت کو نہ بلا دینا، آخرت میں تمہارے لیے اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں رکھی ہیں، ایسی ایسی حوریں ہیں کہ دنیا کی عورتیں جو ہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اگر دنیا کے اندر ایک انگشت نکال دیں تو دنیا کا سورج بے نور ہو جائے، اگر سمندر کے اندر تھوک جائیں تو یہ کڑوا سمندر جو ہے وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے، تو اس کے لیے تیاری کریں، اس کے لیے ان کو بشارت دیں کہ آپ کو وہاں پہ جو نعمتیں ملیں گی، ان دنیا کی نعمتوں کے پیچھے پڑھ کے آخرت کی نعمتوں کو بھلا نہ دینا۔ وبشر المؤمنین، اور آپ ایمان والوں کو بشارت دے دیں۔ آگے انشاءاللہ دوسرے مسائل انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے احکامات پر عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حدود کی پاسداری نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کو توبہ اور استغفار والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فرمایا کہ آدمی اور عورت دونوں کافر ہوں، کوئی